آئیے اب اس شخصیت کے حوالے سے گفتگو کریں جس کی یاد میں آج کی یہ محفل، آج کی یہ بزم آراستہ کی گئی ہے۔ میں ایک مقالے کے لیے جو کہ جناب حامد علی کے اوپر لکھا گیا ہے، میں اس کے لیے گزارش کروں گا ڈاکٹر رشدہ قدسیہ سے، جو کہ ایک نئی اچھا لکھنے والیوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے بہت سارے مقالے آل انڈیا ریڈیو پر پڑھے ہیں، تو میری گزارش ہے کہ یہاں پر آئیں، ڈاکٹر رشدہ قدسیہ اپنا مقالہ پیش کریں۔ مہمان خصوصی اور عزت مآب صدر جناب منتظر عباسی صاحب اور یہاں پر موجود تمام حاضرین و سامعین حضرات، آپ سب کی بیحد شکر گزار و ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا، خاص طور سے فروخ جمال صاحب کی، کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ آپ جیسے بزرگان ہستی کے درمیان میں اپنی بات، اپنے خیالات کو پیش کر سکوں۔ سب سے پہلے آپ سب پر میں سلامتی بھیجتی ہوں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمع جو بجھ گئی پروانوں کو چھوڑ کر، منتظر ہے آسماں نئے آفتاب کا۔ گورکھپور شہر علم و ادب کا گہوارہ رہا ہے۔ اردو ادب کی نامور شخصیتوں میں فراق گورکھپوری، مجنوں گورکھپوری کی اپنی اہمیت اور مقام مسلم ہے، لیکن ان کے ذریعے لگایا گیا یہ علم و ادب کا باغ آج بھی سرسبز و شاداب ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر دور میں ایسی نمایاں اور ممتاز قدر ہستیاں پیدا ہوتی رہیں، اور علم و ادب کے اس کارواں کی مشل مسلسل ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ ترقی پاتی رہی۔ ان بہت ساری شخصیتوں میں ایک اہم شخصیت جناب محمد حامد صاحب کی ہے۔ آپ کی پیدائش 11 مئی 1926 کو مورثی مکان گلفشاں ساجد علی روڈ، قاضی پور خورد، گورکھپور میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار محمد ساجد علی ایڈوکیٹ تھے۔ ابتدا سے ہی آپ کے گھر کا ماحول علمی اور ادبی رہا ہے۔ آپ کے پردادا مولوی محبوب علی گورکھپور کی عدالت دیوانی میں سرکاری وکیل تھے، اور دادا امجد علی ضلع بستی کی عدالت میں سرکاری وکیل مقرر ہوئے تھے۔ یہ سبھی شعر و شاعری سے شغف رکھتے تھے۔ آپ کے دادا کے سگے بھائی شاعر تھے جن کا نام ماجد علی اور محشر تخلص تھا، اور والد بھی شاعر تھے، اخگر تخلص رکھتے تھے۔ اس ماحول نے حامد صاحب کو بھی شعر سخنی عطا کی اور قمر تخلص فرمایا۔ بعد میں آپ نثر کی جانب بھی متوجہ ہوئے اور اپنی نثری تحریروں سے علم و ادب میں اضافہ کیا۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ زمانے طالب علمی سے ہی ان کو اردو سے محبت ہو گئی تھی، اور اس طرح انہوں نے اردو رسائل اور کتب جمع کیے اور خود اپنی ایک لائبریری ترتیب دی۔ اس طرح رسائل اور کتب کی تلاش و جستجو نے انہیں حسرت موہانی کے اخبار مستقل تک پہنچایا، جس کا انہوں نے انتخاب مرتب کیا، اور اتر پردیش اردو اکیڈمی نے اس کو شائع کیا۔ اس کے علاوہ ان کے دیگر مضامین منظر عام پر وقتاً فوقتاً آتے رہے۔ چند کتابیں ان کے نام سے معنون رہی، جیسے تاریخ ادبیات گورکھپور مصنف ڈاکٹر سلام سندیلوی، دستاویز انسانی مصنف پروفیسر افغان اللہ خان، غزالہ تم واقف ہو از ڈاکٹر اختر بستوی۔ اس کے علاوہ علم و ادب اور سماج میں ان کے امور و کارناموں کی لمبی فہرست ہے، جیسے 1981 میں آل انڈیا حسرت موہانی اکیڈمی کے صدر منتخب ہوئے اور عرصہ دراز تک اس عہدے پر فائز رہے۔ 8 دسمبر 1991 کو امام باڑہ مسلم گرلز انٹر کالج کے صدر منتخب ہوئے، اور جب تک لکھتے پڑھتے رہے اس عہدے پر قائم رہے۔ ان کا نظریہ تھا کہ لڑکیوں کی تعلیم نہایت ضروری ہے۔ وہ بچیوں کی تعلیم کو فرض کا درجہ دیتے تھے۔ 1 جولائی 1992 کو گورکھپور یونیورسٹی کی مجلس انتظامیہ کے ممبر مقرر ہوئے اور بخوبی اس فرض کو ادا کیا۔
اکتوبر 1999 کو انجمن طلباء قدیم مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے صدر بنائے گئے۔ آپ نے ہندوستان کے سیاسی امور میں بھی حصہ لیا اور جس کے ذریعے سماج کے بہت سے اصلاح و ترقی کے کام اور خدمات کو انجام دیا۔ 1958 اور دوبارہ 1964 میں گورکھپور نگر پالیکا میونسپل بورڈ کے ممبر منتخب ہوئے اور شعبہ تعمیرات کمیٹی کے چیئرمین بن کر طویل مدت تک سماج کی خدمت انجام دیتے رہے۔ 1964 میں نگر پالیکا کانگریس دل کے صدر منتخب ہوئے۔ 1983 ضلع گورکھپور کانگریس کے صدر ہوئے اور کافی دنوں تک فرائض منصبی ادا کیا۔ مارچ 1997 میں نگر سہکاری بینک کے چیئرمین بنے اور صدارت کے اگلے الیکشن تک اس پر قائم رہے۔ لائف ممبر یو پی ریجنل برانچ آف کانسٹیٹیوشنل اینڈ پارلیمنٹری افیئرز اسٹڈیز سے بھی منسلک رہے۔ حامد صاحب بہترین شخصیت کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کے بھی مالک تھے۔ وہ فلاح و ترقی کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتے اور ہر اس کام کے لیے تیار ہوتے جو فلاح و ترقی کا ضامن ہے۔ کام کو آسان بناتے، لوگوں کی مدد کرتے، تعلیم و کتب کے لیے بذات خود پیش رہتے اور علم دوست لوگوں کی قدر کرتے۔ جب گورکھپور یونیورسٹی میں پروفیسر محمود الہی صاحب کا تقرر ہوا تو حامد صاحب نے انہیں اپنے ہی مکان میں رہنے کو جگہ دی اور پھر مستقل طور پر رہنے کو باقاعدہ گھر بھی مہیا کرایا۔ یونیورسٹی کے دیگر اساتذہ ڈاکٹر سلام سندیلوی صاحب، ڈاکٹر اختر بستوی صاحب، پروفیسر احمد لاری صاحب سبھی ان سے فیض حاصل کرتے رہے اور آپ علم و ادب سے وابستہ اور دلی قربت کے سبب ہر کسی کو اپنے زیر سایہ پناہ دیتے رہے۔ پروفیسر ملک زادہ، پروفیسر منظور احمد آپ کے دوست تھے اور اس دوستی کو برقرار رکھنے اور تقویت دینے کی غرض سے آپ سے ملاقات کے سلسلے سے اکثر گورکھپور آتے رہتے۔ اس طرح حامد صاحب کے علمی، ادبی، سماجی، سیاسی شعبوں کا احاطہ کرنے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی شخصیت ایک ہمہ جہت شخصیت ہے اور مرحوم کا عملی میدان کافی وسعت کا حامل ہے۔ ایسی ہمہ جہت شخصیت ہزاروں سال میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ شہر گورکھپور آج بھی ایسی ہستی کے گزر جانے سے افسردہ تو ہے ہی، مگر ساتھ ہی منتظر بھی ہے کہ خدا پھر کوئی لالا فام پیدا کرے، کیونکہ ایسی شخصیت بنائی نہیں جاتی بلکہ پیدا ہوتی ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رشتہ قدسیہ، آپ نے اپنی کاوشوں سے آج کا یہ مقالہ تیار کیا۔